السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا سے ان کے ریسرچ پیپر 5B کی سیریل نمبر 18 کے حوالے سے چند سوالات ہیں، اور امید ہے کہ وہ ان کے جوابات سے ہمیں ضرور نوازیں گے تاکہ صحابہ کے حوالے سے کوئی شخص جانے انجانے میں توہین کا مرتکب نہ ہو اور ان کے حوالے سے لعن طعن یا گالیاں کا باعث نہ بنے۔ میں محترم انجینئر محمد علی مرزا سے ہی مخاطب ہوں۔ سر، پمفلٹ نمبر 5B اور سیریل نمبر 18 میں آپ نے 3 احادیث بیان کی ہیں، اور ان میں سے پہلی اسلام 360 کے مطابق مسند احمد کی حدیث 12351 ہے۔ اس حدیث میں یہ سبو فلانن کے الفاظ آئے ہیں جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں کہ وہ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو سب کر رہے تھے۔ اسلام 360 میں اس حوالے سے جس شخصیت کا نام آیا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ نے اسی حدیث میں جو پمفلٹ 5B اور سیریل نمبر 18 کی پہلی حدیث ہے اس میں ایک محبوب شخصیت کا لکھا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے جو لفظ سب ہے اس کا ترجمہ آپ نے برائی کیا ہے، جبکہ اسی ریسرچ پیپر کی سیریل نمبر 43 کے تحت سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4650 جس میں لفظ سب آیا ہے وہاں آپ نے ترجمہ گالیاں کیا ہے۔ سر، یہ تضاد کیوں؟ کیا اس تضاد کی وجہ یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث 12351 میں یہ لفظ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث 4650 میں یہ لفظ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے حوالے سے ہے؟ اب اسی حدیث میں یعنی مسند احمد کی حدیث اسلام 360 میں جو 12351 ہے، اور ریسرچ پیپر میں آپ کی سیریل نمبر 18 پر یہ پہلی حدیث ہے، اس کے مطابق ایک بدری صحابی سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور قتل کی وجہ بھی بیان کی کہ وہ یعنی حضرت عمار بن یاسر ان کی یعنی حضرت ابو الغادیہ کی ایک محبوب شخصیت ہے۔ یہ محبوب شخصیت آپ کے مطابق اور اسلام 360 کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو حضرت عمار بن یاسر آپ نے جو لکھا ہے وہ ہے برا کہہ رہے تھے، اور اسلام 360 کے مطابق وہ ان کو گالیاں اور دے رہے تھے اور برا کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا جو ہے اس کے مطابق وہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ سیریل نمبر 19 میں آپ ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو کہ چوتھے نمبر پر ہے، اور اسلام 360 میں اس کا نمبر 12350 ہے۔ اس حدیث کے مطابق یا اس روایت کے مطابق 2 آدمی جن میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اسی نے عمار کو قتل کیا ہے۔ اب ان حدیث کو دیکھ کر کون یہ فیصلہ کرے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کس نے کیا، اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ انہیں جنگ صفین میں قتل کیا گیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کون کرے کہ ان کو ایک بدری صحابی حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا یا پھر ان 2 میں سے کسی ایک نے؟ اس تضاد کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 2 آدمی تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور دونوں نے یہ کلیم کیا کہ ان میں سے ہر ایک کا یہی کلیم تھا کہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، وہ 2 آدمی کون تھے؟ ان کی شناخت کیا تھی؟ وہ کہاں کے تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ اب ان سب باتوں کو لے کر میرے جیسا عام بندہ کیا کرے؟ کیا ان باتوں کو لے کر کوئی شخص جانے انجانے میں کسی بھی صحابی پر سب کرنا شروع کر دے یا پھر خاموشی اختیار کرے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں تو خاموشی ہی بہتر ہے۔ سر، سیریل نمبر 18 کی پہلی حدیث اور اسلام 360 میں یہی حدیث جو کہ 12351 نمبر پر ہے، آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اور اسلام 360 میں جو ترجمہ ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ نے لکھا کہ حضرت ابو الغادیہ کو پانی ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں دیا گیا، جبکہ اسلام 360 میں ہے کہ ایک ایسے پیالے میں پانی دیا گیا جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس شخصیت کا جو حوالہ دیا ہے اس کو ودن بریکٹس میری محبوب شخصیت لکھا ہے، جبکہ اسلام 360 میں ان کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں
آپ کے بقول حضرت ابو الغادیہ نے خود سے مخاطب ہو کر کہے، جبکہ اسلام 360 میں یہ الفاظ راوی کلثوم کے ہیں۔ اب سر ان سب باتوں کو لے کر ہم کیا کریں؟ ایسا احساس ہوتا ہے کہ باتوں میں تضاد ہے، اور کیا تضاد کے حوالے سے خاموشی بہتر نہیں؟ سر ایک بہت اہم سوال اسی حدیث جو کہ اسلام 360 میں 12,351 ہے، اور آپ کے سیریل نمبر 18 میں یہ پہلی حدیث ہے، جس میں آپ نے لفظ سب کا ترجمہ برائی کیا، جبکہ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ گالیاں آیا، اور سب کے حوالے سے آپ نے ایک محبوب شخصیت کا ذکر کیا، جبکہ اسلام 360 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں ایک بہت کریٹیکل سوال ہے کہ ایک اہم شخصیت ایک دوسری اہم شخصیت کو سب کر رہی ہے اس روایت کے مطابق۔ سر آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ دور کون سا ہے؟ مجھے آپ سے یہ سوال کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے اور کچھ عجیب سا بھی فیل ہو رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ آپ کے ریسرچ پیپر میں ہی جو آپ نے روایات لکھی ہیں انہی کے حوالے سے یہ سوال ہے۔ تو سر اس سے آگے ہے کہ مسند احمد کی جو حدیث 12,347 اور آپ کے پمفلٹ 5B کی سیریل نمبر 18 کی دوسری حدیث ہے، اس میں آپ نے بریکٹ میں یاد کرو کہ کے الفاظ لکھے ہیں۔ یاد کرو کہ یہ بریکٹ میں ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھول گئے، جبکہ اسلام 360 میں مسند احمد کی حدیث 11,850 اس کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ اور قیمتی تحائف بھیجا کرتے تھے، اور اس کی جو وجہ انہوں نے بتائی وہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ سوال یہ ہے سر کہ آپ نے ایسا احساس دلانے کی کوشش کیوں کی کہ وہ شاید وہ بھول گئے تھے، اور پھر تحائف دینے والی حدیث کو آپ نے پمفلٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اسی سیریل نمبر 18 کے حوالے سے بالخصوص اور بالعموم آپ کے پورے جو پمفلٹ ہے اس میں آپ نے بریکٹیں لگا کر بات کو کچھ اور ہی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے، اور شاید کچھ پڑھنے والوں کو اور بھی احساس اس طرح کا ہو۔ انہی بریکٹوں کی وجہ سے آپ نے کئی بار دوسرے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ یہاں آپ نے یہی کام کیا ہے اور معاملات کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ سر سیریل نمبر 18 کے تحت تیسری حدیث جو کہ مسند احمد اور المستدرک سے آپ لے کر آئے ہیں، اس کے آغاز میں انہی کے الفاظ سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ میرا مطلب یہ کہ کیا یہ انہی جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ ایک طنزیہ انداز میں آپ نے انہی کا لفظ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا ہے؟ اور ایک بڑی عجیب سی بات اس میں ہے یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کو آپ نے نہیں لکھا، جبکہ اوپر والی دونوں حدیثیں ان کے راویوں کو آپ نے لکھا ہے۔ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک وجہ جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کے راوی حضرت ابو الغادیہ ہیں، جو اسی سیریل 18 کی پہلی حدیث میں ان کا ذکر ہے، اور اسی حدیث کے تحت حضرت عمار بن یاسر کے قاتل بھی وہی ہیں۔ یہ عجیب سی باتیں ہیں، یہ الفاظ کہتے ہوئے عجیب سا تو مجھے لگ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کے پمفلٹ میں آئے ہیں اور اس لیے مجھے یہ بیان بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ سر یہ جو حدیث نمبر 3 ہے یہ اسلام 360 میں 12,348 نمبر پر ہے، اور اس کے راوی ابو الغادیہ ہیں۔ ان روایات میں تضاد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ مسند احمد کی روایت 12,351 کے تحت حضرت ابو الغادیہ حضرت عمار کے قاتل ہیں، اور 12,348 میں وہ حدیث بیان کر رہی ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی، تو پھر ہم جیسے بندے جو کہ حدیث کے حوالے سے اتنا علم نہیں رکھتے کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث 12,348 کی اسناد قوی ہیں، اور 12,351 جو ہے وہ صحیح اسناد کی حدیث ہے۔ کیا یہ دونوں اور لیکن دونوں کے متن میں تضاد ہے، ہم کیا کریں؟ ہم جیسے لوگ کیا کریں؟ کیا ان روایات کے ظاہر کو دیکھ کر ہم لا علمی میں جانے انجانے میں کسی صحابی کو برا کہنے لگیں، جیسا کہ آپ کے لیکچرز کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں ان میں سے ایسا نظر آتا ہے، اور کچھ کی نشاندہی میں نے آپ کو پہلے بھی کی ہے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں ضرور گائیڈ کریں۔ سر کچھ تلخ باتیں ایک دو ہیں، معذرت سوری ٹو سے مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن
کہ آپ نے اسی مسند احمد کی جو حدیث 12348 جو کہ اسلام 360 میں ہے، اور سیریل نمبر 18 کی تیسری حدیث جو کہ تیسری حدیث ہے، اس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ نے لکھے ہیں کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسلام 360 میں اس روایت کی جو اسناد ہیں وہ قوی ہیں۔ آپ نے اس بات کے اختتام پر، یعنی کہ جب کہ ان کا سامان لوٹنے والا جہنم میں جائے گا، اس کے بعد ودن بریکٹ نعوذ باللہ من ذالک لکھا ہے۔ سرکاش آپ اس کو نہ لکھتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ مطلب نظر آتا ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جھوٹ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کر رہے ہیں۔ آپ کے بریکٹ میں لکھے ہوئے الفاظ سے آئی ایم سوری ٹو سے کہ مجھے تو یہی احساس ہوتا ہے۔ جو حدیث ہے سر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیریل نمبر 18 میں دوسری اور تیسری، ان میں سے پہلی جو حدیث ہے وہ مسند احمد کی حدیث 12347 ہے، اور اس کی اسناد صحیح ہیں، اور اس میں جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، اور وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ جو دوسری حدیث ہے مطلب 12348 میں ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور ان پر سامان لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ دوسری طرف وہ حدیث بھی ہے جو اسلام 360 میں مسند احمد کی حدیث 11850 ہے، جس میں تحائف دینے کی بات کہتے ہے، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب ان احادیث میں ایک کی سند صحیح ہے، دوسرے کی قوی ہے، لیکن ان کے متن میں تضاد ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے میں انکاری نہیں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، فیات کا لفظ استعمال آیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو تضاد ہے احادیث میں، اس تضاد کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ضرور وضاحت کیجیے گا پلیز۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہ آپ نے اسی جو سیریل نمبر 18 کے تحت جو حدیث ہے، دوسری حدیث، اس میں آپ نے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ حدیث میں بھی آئے ہیں، آپ نے نہیں استعمال کیے، حدیث میں آئے ہیں کہ تم اپنے ہی پیشاب پر پھسل جاؤ۔ سر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک محاورتاً یہ بات نہیں ہے، جیسا کہ اسی پمفلٹ کی سیریل نمبر 17 میں آپ نے نوٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ نوٹ اور یہ کہ یہ محاورتاً باتیں ہوتی ہیں۔ سر امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالات کو ایک طالب علم کے سوالات کی حیثیت سے کچھ توجہ دیں گے اور ان کا جواب ضرور دیں گے۔ والسلام۔